اگر کوئی شخص فاسق کے اقتدا کر رہا ہے، فاسق کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے جمعہ کی، تو کیا درست ہے یا نہیں؟ دیکھ، اگر کوئی فاسق کے پیچھے نماز جمعہ پڑھ رہا ہے تو درست ہے۔ کیا ہے؟ درست، کیونکہ اس میں مجبوری ہے۔ اور اگر دوسری مسجد میں جمعہ قائم ہو رہی ہے، جیسے شہر کی بہت ساری مسجدوں میں جمعہ قائم ہو رہی ہے، تو اس میں جا کر کے جمعہ ادا کر لے، جمعہ کی نماز پڑھ لے۔ اگر نہیں قائم ہو رہے تو نہ جائے، اور باقی نمازوں میں تو بچے دوسری مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ لے۔ کیا جو شخص ایک بھی آیت نہیں یاد کیا یا ایک بھی آیت یاد نہیں ہے، اس پر یاد کرنا واجب ہے یا نہیں؟ دیکھیے، امی پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ رات دن کوشش کرے، محنت کرے کہ اسے یاد ہو جائے اتنی آیتیں کہ جس سے وہ فرض نماز صحیح طور پر پڑھ سکے۔ جب بلند آواز سے قرآن مجید پڑھا جائے تو کیا اس کا سننا فرض ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر قرآن مقدس بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا سننا فرض ہے، اور اگر سننے کے لیے بہت سارے لوگ ہوں تو سب کا سننا ضروری ہے، ورنہ کوئی ایک ہی سن لے کیا ہے؟ کافی ہے۔ ایک ہی کا سننا کیا ہے؟ کافی ہے، اگرچہ اپنے اپنے سب کام میں مصروف ہوں، مشغول ہوں۔ قرآن مقدس ایسی جگہ بلند آواز سے پڑھنا کہ جہاں لوگ علم دین حاصل کر رہے ہیں یا آپس میں علم دین کی تکرار کر رہے ہیں یا مطالعہ کر رہے ہیں، تو ایسی جگہ قرآن مقدس کی تلاوت بلند آواز سے کرنا بالکل۔ بازاروں میں یا جہاں لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں تو وہاں قرآن مقدس کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، جیسے بازار ہے یا ایسی جگہ جہاں لوگ اپنے کام میں مشغول ہیں، اب وہاں قرآن مقدس آہستہ پڑھی جائے، بلند آواز سے نہ پڑھی جائے، تلاوت نہ کی جائے۔ کیوں؟ اگر وہ لوگ نہیں سن رہے ہیں تو اس کا گناہ پڑھنے والے پر ہی ہوگا۔ قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، مگر کوئی بیمار ہے یا کوئی مریض ہے یا کوئی سو رہا ہے یا کوئی نمازی ہے، کسی نماز میں ہے، تو ان سب صورتوں میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا بالکل کیا ہے؟ افضل ہے، بالکل کیا ہے؟ درست ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز میں ہے تو، یا کوئی مریض ہے یا کوئی سو رہا ہے، تو حکم ہے کہ انہیں ایذا نہ پہنچائی جائے۔ کیا غسل خانہ یا ایسی جگہ جہاں نجاست گرتی ہو یا بہت زیادہ غلاظت ہو، تو ایسی جگہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، پڑھنا کیا ہے؟ درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے، غسل خانہ ہو یا ایسی جگہ کہ جہاں بہت ہی زیادہ نجاست گری ہو یا بہت گندگی ہو، تو ان سب صورتوں میں قرآن مجید پڑھنا ایسی جگہوں پر کیا ہے؟ ناجائز ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ جو شخص قرآن مقدس کو پڑھ کر کے، یاد کر کے، حفظ کر کے بھلا دیا، اس کا کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ مسجد سے ایک تنکا نکال دے، صفائی کر دے، تو اس کے بھی ثواب مجھ تک پیش کیے جاتے ہیں، میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میری امت کے گناہ بھی مجھ پر پیش ہوئے، مجھ پر پیش ہوئے، اور اس سے بڑھ کر گناہ کوئی نہیں کہ جو شخص، جس شخص کو کوئی آیت یاد ہو اور اس نے اسے بھلا دیا، اس سے بڑھ کر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ عورت سے علم دین حاصل کرے یا پھر کوئی عالم دین ہو اس سے، اور بھی جبکہ نابینا ہو اور دیکھ نہیں سکتا ہے۔ دیکھیے، عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ عورت ہی سے علم دین حاصل کرے، نابینا سے حاصل علم دین بالکل بھی نہ کرے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ عورت ہی سے حاصل کرے علم دین۔
اچھا کیوں؟ اس لیے کہ عورت اگرچہ وہ نہیں دیکھتا نابینا مگر عورت کی آواز تو سنتا ہے، عورت کی آواز سنتا ہے، اور عورت کی آواز بھی کیا ہے؟ عورت ہے، عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی غیر محرم کو بلا ضرورت کسی شخص کو آواز سنانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مقدس پڑھ رہا ہے اور کوئی پیچھے سے لقمہ دے دے یا غلط پڑھ رہا ہے اسے بتا دے صحیح، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی بھی شخص مثلا تراویح ہی کوئی شخص پڑھا رہا ہے تو اگر وہ کہیں غلط پڑھتا ہے تو سننے والا جانتا ہے کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے، تو ان سب صورتوں میں اس پر سننے والے پر واجب ہے کہ وہ اسے بتا دے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ جبکہ اس کے درمیان کوئی درار نہ پیدا ہو، یعنی وہ حسد نہ کرنے لگے کہ یہ میری انسلٹ کر رہا ہے، عوام میں میری بے عزتی کا اس کا مقصد ہے کہ میں بے عزت ہو جاؤں، کہ یہ بہت بھولتا ہے، اس طریقے سے ہے نا، تو اس شرط سے کہ جبکہ وہ کیا ہے، حسد اور کینہ نہ پیدا ہو۔